شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین کرام، حضرت ادریس علیہ السلام ایک صحت مند اور کشادہ سینہ مرد تھے۔ ان کے جسم پر بال کم تھے اور سر پر زیادہ تھے۔ ان کا ایک کان دوسرے کان سے بڑا تھا۔ ان کے سینہ کے بال باریک تھے۔ وہ آہستہ گفتگو کرتے تھے۔ راستہ چلنے میں قدم نزدیک نزدیک رکھتے تھے۔ ان کو ادریس اس واسطے کہتے ہیں کہ خدا کی حکمتیں اور اسلام کی خوبیوں کا درس دیا کرتے تھے۔ اپنی قوم میں انہوں نے عظمت و جلال الہی کے بارے میں غور و فکر کیا اور کہا کہ اس آسمان و زمین اور اس خلق عظیم اور آفتاب اور مہتاب اور ستاروں اور بادلوں اور تمام مخلوقات کا کوئی خالق اور پیدا کرنے والا ہے، جو اپنی قدرت سے ان میں تدبیر کرتا اور ان کی اصلاح کرتا ہے۔ لہذا سزاوار ہے کہ میں اس کی عبادت کروں اور جو حق عبادت کا ہے وہ حق ادا کروں۔ اس غرض سے انہوں نے اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ خلوت اختیار کی۔ ان کو نصیحت کرتے اور خدا کو یاد دلاتے اور خدا کے عذاب سے ڈراتے اور خالق کائنات کی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ اس تبلیغ کے سبب ان میں سے ایک ایک کر کے 7 افراد ان کے ہم نوا ہو گئے، پھر 70 تک تعداد پہنچی، پھر 700، پھر 1000 تک ان کے ہم خیال ہو گئے۔ تو ان سے کہا کہ آؤ ہم نیک ترین 100 اشخاص کا انتخاب کریں۔ تو ان 1000 میں سے 100 افراد کو چنا، پھر ان میں سے 70 اور پھر ان میں سے 10 اور 10 میں سے 7 نفوس کا انتخاب کیا اور فرمایا آؤ ہم 7 اشخاص دعا کریں اور باقی سب لوگ آمین کہیں، شاید ہمارا خالق اپنی عبادت کی جانب ہماری رہبری فرمائے۔ غرض ہاتھ زمین پر رکھ کر دعا کی، ان پر کچھ بھی ظاہر نہ ہوا۔ پھر آسمان کی جانب ہاتھ بلند کر کے دعا کی تو خدا نے حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی فرمائی اور ان کو اپنا پیغمبر قرار دیا۔ ان کی اور ان لوگوں کی جو آپ پر ایمان لائے اپنی عبادت کی جانب رہنمائی کی، تو وہ لوگ برابر عبادت میں مشغول رہتے اور کسی کو خدا کے ساتھ شریک نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ خدا نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے سوائے چند افراد کے دین سے منحرف ہو گئے اور ان کے درمیان اختلاف رونما ہوئے اور بدعتیں پیدا ہوئیں، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام ان پر مبعوث ہوئے۔ دوستو، یہاں پر میں آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام اور ملک الموت کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ بیان کرنے والا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام دن میں شہروں میں گھومتے سیاحت کیا کرتے اور روزہ سے رہتے، جہاں رات ہو جاتی وہیں قیام کر لیتے، وہیں ان کی روزی ان کو پہنچ جاتی تھی۔ فرشتے ان کے نیک اعمال بھی دوسرے لوگوں کے اعمال کی طرح آسمان پر لے جاتے تھے۔ ملک الموت نے خدا سے ادریس علیہ السلام کو سلام کرنے اور ان سے ملاقات کرنے کا اشتیاق ظاہر کیا اور اجازت لے کر ان کے پاس آئے اور کہا چاہتا ہوں کہ آپ کی مصاحبت میں رہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے منظور فرمایا اور وہ ایک دوسرے کے رفیق ہو گئے اور وہ مدتوں ساتھ رہے۔ دن کو روزے رکھتے تھے۔ جب رات کے وقت حضرت ادریس علیہ السلام کا کھانا پہنچ جاتا تھا، وہ ملک الموت کو بھی کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دیتے۔ وہ کہتے تھے کہ مجھ کو ضرورت نہیں ہے اور نماز میں مشغول رہتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تھک کر سو جاتے تھے، لیکن ملک الموت کو نہ سستی لاحق ہوتی نہ وہ سوتے تھے۔ اسی طرح چند روز گزرے، یہاں تک کہ ایک روز وہ انگور کے ایک باغ اور بھیڑوں کے ایک گلہ کی طرف سے گزرے۔ انگور پکے ہوئے تھے۔ ملک الموت نے پوچھا کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ ہم اس گلہ سے بھیڑوں کا ایک بچہ یا اس باغ سے انگور کے چند خوشے لے لیں اور شام کو آپ اسی سے افطار کریں؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، میں تم کو اپنے مال سے کھانے کی دعوت دیتا ہوں تو انکار کرتے ہو، اور مجھ کو دوسروں کا مال بغیر اجازت کھانے کی دعوت دیتے ہو۔ تم نے میری مصاحبت کر کے خوب دوستی ادا کی، بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا تم سے میری ایک حاجت ہے۔ ملک الموت نے پوچھا کیا حاجت ہے؟ کہا چاہتا ہوں کہ مجھ کو آسمان پر لے چلو۔ تو ملک الموت نے خدا سے اجازت لے کر ان کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان پر لے گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا میری ایک دوسری حاجت بھی ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ کہا میں نے سنا ہے کہ موت بہت سخت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا کچھ مزہ بھی چکھوں تاکہ سمجھوں کہ وہ کیسی ہے۔ ملک الموت نے خدا سے اجازت لی۔ اجازت مل گئی تو تھوڑی دیر کے لیے ان کی سانس پکڑ لی، پھر ہاتھ اٹھا لیا،
پوچھا کہ موت کو کیسا پایا؟ کہا بہت زیادہ شدید ہے، وہ ویسی ہے جیسا کہ میں نے سنا ہے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا میری ایک اور حاجت ہے، یعنی مجھ کو جہنم کی آگ دکھا دو۔ ملک الموت نے خازن جہنم کو حکم دیا کہ جہنم کے دروازے کو کھول دو۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا تو غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے کہا ایک اور حاجت ہے، یعنی جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے جنت کے خزینہ دار سے اجازت لی اور حضرت ادریس علیہ السلام دہشت میں داخل ہوئے اور کہا اے ملک الموت، اب میں یہاں سے باہر نہ آؤں گا، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے اور میں نے چکھ لیا ہے۔ فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم کے پاس وارد نہ ہو، اور میں وارد ہو چکا۔ اور جنت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اہل دہشت سے باہر نہ جائیں گے۔